علی کے دل کے اوپر کیا رنج پہنچا ہوگا, کیا تکلیف پہنچی ہوگی. یہ دونوں بھائی ماں فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے امی ہمیں فیصلہ فرما دے, دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے. والدہ نے کہا بیٹا میں تو فیصلہ نہیں کرتی, اب تمہیں چاہیے کہ تم اسی بات کو لے کر کے اپنے نانا کے حضور حاضر ہو جاؤ. یعنی میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, وہ تمہیں جو ہے فیصلہ فرما دیں گے. امید ہے وہ تمہارے حق میں تم میں سے جس کی تحریر اچھی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے. اب دونوں بھائی چھوٹے جو ہے اس تختیوں کو لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریروں میں سے تحریر کس کی اچھی ہے, آپ فیصلہ فرما دے. اتنی عرضی رکھنے کے بعد میرے آقا نے دیکھا, میرے حضور نے بھی یہی سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں گا تو حسین کو تکلیف پہنچے گی, حسین کی تحریر کو اچھا کہوں گا تو حسن کو تکلیف پہنچے گی, برداشت نہ ہوگا. اب انتظار ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں تصور میں یہ عرض کی, مولا کروں تو کیا کروں, مولا تو ہی میرے ان نوازوں کے بارے میں فیصلہ فرما دے کہ کس کی تحریر اچھی ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جبرائیل ایسے ہی نہیں آئے, ہاتھ میں ایک سیب لے کر کے آئے, اور اللہ کا حکم تھا اے جبرائیل بلندی سے اس سیب کو زمین کے اوپر گرانا, اور جس کی تختے کے اوپر سیب گرے سمجھ لینا اسی کی تحریر اچھی ہے, سمجھ لینا اسی کی رائٹنگ جو ہے اچھی ہے. حضرت جبرائیل نے بلندی سے سیب گرایا, سیب زمین پہ آیا, زمین پہ آنے کے بعد دو حصوں میں بٹ گیا, یعنی کہ سیب پھٹا اور دو حصوں میں بٹ گیا. ایک آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ چلا گیا اور آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ چلا گیا. دونوں بھائیوں کی تختی کے اوپر چلا گیا اور یہ ثابت کر دیا کہ رب خود بھی نہیں چاہتا کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے, کسی کو رنج پہنچے, کسی کو دکھ پہنچے. لیکن ان ظالموں کو اس بات کا یہ باتیں یاد نہ آئی کہ بچپن کے اندر حسنین قریبین سے رسول اعظم علیہ السلام نے کیسی محبت کی. حضور کاندھوں پہ سواری کرتے, امام حسن کے حوالے سے بھی روایتوں میں آیا ہے, امام حسین کے حوالے سے بھی آیا ہے, کاندھوں پہ بٹھا کر کے سواری کرتے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا امام حسین میرے نبی کے کاندھوں پہ, کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سواری کتنی اچھی ہے, یعنی حضور کے بارے میں کہ سواری کتنی اچھی ہے. آقا نے فرمایا کہ صرف یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ بھی کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے, یہ بھی کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے. حسنین کریمین کا بچپن. آؤ اسی طریقے سے ایک اور بات کی طرف میں آپ کو لے چلوں, چونکہ معاشرے کے اندر خرابیاں الگ الگ طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سماج میں اندر جو ہے برائیاں الگ الگ طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ آج انٹرنیٹ کا دور بہت عام ہو چکا ہے, اور نیٹ کے اوپر ایسے لوگ, کوئی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے, کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں برا کہتا ہے, کوئی صحابہ کی تعریف کرتا ہے تو اہل بیت کے بارے میں بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے. اور میری قوم کے جوانوں کے اوپر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی ویڈیو آئی, کوئی غیر اس کی ویڈیو آئی, سنا اور سن کر کے پھر اس کو تسلیم کر دیا. یاد رکھیں جب بھی کسی کی تقریر کو سنیں نا تو پہلے اس کا بایو ڈیٹا چیک کیا کریں. علماء کے ہمارے اہل سنت و جماعت میں علماء نہیں ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہے مقرروں کے, لیکن بس جاننے کی کوشش کریں جو اہل حق ہے, اہل سنت کے علماء ہیں, انہی کی تقریروں کو سنیں. فائدہ کیا ہوگا؟ آج کسی سے اگر کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات تو اچھی کرتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پتا نہیں ہے, چار اچھی باتوں کے ساتھ ایک بری بات کہہ کر کے آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کی آج پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اہل حق ہے انہی کی گفتگو کو سنا جائے اور انہی کی باتوں کے اوپر عمل کیا جائے. امام پاک, امام حسن, امام حسین مجبور نہیں تھے. امام حسین کو شہید جو کربلا کے میدان میں کیے گئے, وہ چاہتے تو کرامت دکھا سکتے تھے. ارے ان کے باپ داداؤں میں آپ دیکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں دیکھیں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جب پیاسے ہوئے ایڑیاں رگڑ دی تو